الحمد لله الذي أنزل القرآن ونزل الفرقان وأنعم علينا بالإيمان وتم لنا بالإحسان والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یقیناً آج کی یہ مبارک شام متعدد جہتوں سے سرکار مسعود ملت کی صورت میں جلوہ فرما ہے. تو جس غریب نواز کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی عطا سے آپ کی اولادوں میں سے ایک نایاب اولاد ہمارے پیر کی شکل میں آج ہمارے علاقے اور گاؤں میں موجود ہیں. وہ تھوڑی دیر بعد یہاں تشریف لائیں گے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں گزارش کروں گا آپ شانتی بنائے رکھیں. انشاءاللہ مصور رضا مصباحی کی مختصر ترین گفتگو سے سرکار غریب نواز کے حوالے سے چند نکات جو میرے ذہن و دماغ میں ہیں میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور یہ چینل والے بھائیوں کے ذریعے پورا ہندوستان اور پوری دنیا تک میں اپنی آواز کو پہنچاؤں گا. سرکار غریب نواز کی شان، عظمت، رفعت، اسٹیٹس، وقار ہندوستان نہیں دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان سمجھتا اور جانتا ہے. ایک آدمی جب اپنے وسعت اور اپنی استعداد سے زیادہ محنت کرتا ہے، زندگی بھر محنت کرنے کے بعد بھی وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں منا پاتا. ہم میں آپ میں سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بڑا آدمی ہے، مگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کتنا بڑا آدمی ہے تو وہ آدمی کی زبان خاموش ہو جائے گی. ساری چودراہٹ آدمی کی دھری رہتی ہے، وہ آدمی اپنی بیوی کو سمجھا نہیں سکتا. میں نے کل کے جلسے میں قاسم نگر میں نے کہا تھا، انہی میں سے چند باتیں چونکہ سلسلہ وار تک یہ چھٹی شریف کے تعلق سے جو محفلیں ہندوستان بھر میں ہو رہی ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کانسیپٹ اور اپنے نظریات و خیالات کے ذریعے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھائیوں کے ذہن و دماغ میں بھی سرکار غریب نواز کا کردار بٹھانے کی کوشش کروں، تاکہ ایک لمبا چوڑا جو اعتراض ہم پر، ہم غریب نواز کے دیوانوں پر، ہم مسلمانوں پر اسلام کے کردار کے حوالے سے ہمارے غیروں نے کرنا شروع کیا ہے، ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو جو ایمان کی دولتیں دی تھی، وہ کسی یہ افراد کی طاقت یا بھالے یا تلوار کی طاقت کی بنیاد پہ نہیں، وہ ایک عظیم الشان کردار کی طاقت تھی جس کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. دنیا نے اس کردار کو سمجھا اور اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کی. اس ہندوستان کو جو آج ہمارا مہان ہندوستان ہے، یہ ہندوستان جس کو ہم اپنا مقدس اور پوتر دھرتی مانتے ہیں، ماننا چاہیے کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں. آج کا ماحول ہندوستان کا صاحب اتنا اچھا ہے کہ ایک آدمی کہیں نہ کہیں چاہے مذہب اس کا جو بھی ہو، تھوڑی بہت انسانیت ان کے اندر دیکھی جاتی ہے، انسانیت پائی جاتی ہے. ایک آدمی برادرہوڈ، بھائی چارہ، اخلاق و سیرت و کردار کی باتیں اس زمانے میں کر رہا ہے، مگر آج سے 850 سال پہلے کے ہندوستان کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، اس وقت کا ہندوستان یقیناً آج کے ہندوستان سے بڑا ڈیفر تھا، بڑا الگ ہندوستان تھا. اس زمانے میں ایک دو نہیں، جتنی تعداد آدمی لوگوں کی تھی، جتنی تعداد عبادت کرنے والوں کی تھی، اس سے کہیں زیادہ تعداد خداؤں کی تھی ان لوگوں کے حساب سے. یعنی اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی خواہش و ضروریات کے مطابق اس زمانے میں لوگوں نے نہ جانے کتنے خداؤں کو بنا رکھا تھا.
اب کسی سے پوچھا گیا کہ کتنے گاڈس تیرے پاس ہے؟ کوئی کہتا ہے 1000، کوئی بولتا ہے 10,000، کسی کا ماننا تھا 1 لاکھ، کسی کا کہنا تھا 2 لاکھ، کسی کا کانسیپٹ تھا کہ 1 کروڑ۔ یہاں تک بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے 3.5 کروڑ سے زائد لوگوں کو خدا مان رکھا تھا، اشیاء کو اپنا گاڈ مان رکھا تھا۔ اب آپ تعجب کریں گے صاحب، اس زمانے میں غریب نواز ہندوستان میں آئے، اس زمانے میں انسانیت کا پرچار و پرسار، مانوتا کی بات، اسلام کی بات، اسلام کی تبلیغ آپ نے فرمائی، جس زمانے میں دور دور تک اس ہندوستان میں انسانیت تو چھوڑو، اسلام تو چھوڑو، ایک آدمی بھائی چارہ کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس خطرناک سچویشن میں غریب نواز نے اس ہندوستان کی سرزمین پر کلمے کا اعلان فرمایا تھا، اللہ ایک ہے کا نعرہ بلند کیا تھا، نماز، اذان، روزہ، حج و زکات کی باتیں آپ نے ایسے ماحول میں کی تھی جہاں دور دور تک انسانیت کی بات کرنے والے کوئی نظر نہیں آتے تھے۔ 3.5 کروڑ سے زائد جس سماج میں خدائے لوگوں نے بنا رکھے ہو، اس ماحول میں اگر کوئی انسان ایک خدا کی باتیں کرے، اللہ ایک ہے کا نعرہ لگائے، اللہ ایک ہے کی باتیں کرے، تو ان کے لیے یہ کام کرنا، ان کے لیے یہ مشن چلانا، ان کے لیے یہ تحریک کو آگے بڑھانا کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ترین ہو سکتا ہے، آپ اندازہ فرمائیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہماری مسجد کا امام صاحب 40 سال بھی اگر ایک مسجد میں نماز پڑھائے، 40 سال کے بعد جب وہ مسجد کو الوداع کہے یا وہ نماز پڑھا نہ پائے یا ان کی سکت تھوڑی کمزور ہو جائے، جب وہ مسجد کے ممبران کو الوداع کر کے اپنا گھر جائے، ان کا راستہ روک کر آپ اگر پوچھ لیں ان سے کہ جناب والا 40 سال تک آپ نے اسی مسجد کے مسئلے امامت پر آپ نے امامت فرمائی، 40 سال تک اسی ممبر سے آپ نے خطاب لوگوں کے بیچ کیا، 40 سال تک آپ نے اس معاشرے میں یہاں کی ہر چھوٹی بڑی محفلوں سے دینی باتیں لوگوں تک آپ نے فرمائی۔ اب یہ بتائیے آپ کی 40 سال کی گراں قدر خدمت کے بعد میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے، کتنے مقتدی آپ کی بات مان لیے، کتنے لوگ آپ کے فالوور اور دیوانے ہوئے؟ چیلنج اور دعویٰ ہے، چاہے اس وقت کا کوئی بھی امام ہو، امام چاہے ہماری مسجد کا ہو، وہ امام چاہے وہ امام بخاری دلی کی مسجد کا ہو، کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ 1000 2000 لوگوں کو میں اپنا گرویدہ بناؤں گا، 2 4 5 گناتے فوراً اس کی گنتی ختم ہو جائے گی اور وہ جواب دے دیں گے کہ جناب والا اس سے زیادہ لوگوں کو میں گرویدہ نہیں کر سکا، مگر تاریخ ہندوستان ہی رہی بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی تلوار اور بم سے، بغیر کسی اسلحے کے جب اس نے تبلیغ شروع کی، جب اس نے اسلام کا پرچار شروع کیا، اللہ ایک ہے کی باتیں شروع کر دی، تو اب آپ کا پرچار کا ایسا شاندار اثر اس ہندوستان میں دیکھنے کو ملا۔ 1-2 کی تعداد نہیں، 1-2 ہزار کی تعداد نہیں، 5-10 ہزار کی تعداد نہیں، 1-2 لاکھ کی تعداد نہیں، لوگوں نے بتایا ہے، ہم نے پڑھا ہے صاحب، تقریباً 1 کروڑ کی تعداد میں لوگ ایسے دیوانے ہو گئے جو نہ صرف اسلام کا کلمہ پڑھے تھے بلکہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر وہ 1 کروڑ لوگ نہ صرف یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کے اوپر کتنا پریشر پڑتا ہے جب وہ ایجنٹ ہوتا ہے کوئی کسی کمپنی کا، اس کو کہتا آپ اس کو جوڑیے، آپ اس کو جوڑیے، آپ اس کو جوڑیے، زندگی بھر کوئی بھی کمپنی اور اس کے تمام سسٹم، تمام آلائے کار مل کر بھی پوری زندگی محنت کرے تو 2 4 10 ہزار لوگوں کو اپنا گرویدہ کر پاتا ہے، مگر تنہا غریب نواز نے آخر وہ کون سا ہتھیار کا آپ نے استعمال کیا تھا؟ آج کا زمانہ تو صاحب یہ ہے کہ کسی کو بجلی کے کھمبے میں باندھ کر پیٹا جاتا ہے، ان کو مخصوص نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، مگر وہ زمانہ غریب نواز کا تھا۔ آپ کے پاس ہتھیار تو دور کی بات ہے، کوئی تاریخ لکھنے والا، تاریخ بیان کرنے والا، تاریخ داں کوئی یہ تو ثابت
ثابت کر دے کہ غریب نواز نے کسی دشمن کو ایک گالی کے لفظ بھی کہا ہوگا. نہیں صاحب، محبت بھری باتیں آپ نے فرمائی. ایسا کوپریٹو ماحول میں آپ نے انسانیت کا، اسلام کا، مانوتا کا ایسا شاندار آپ نے سندیش اپنی زندگی سے دیا کہ آج بھی تاریخ ہند کا ایک ایک ورگ یہ گواہی دینے پر مجبور ہے کہ ہندوستان چاہے اس 850 سال کے بھیتر نہ جانے کتنے کتنے بادشاہوں نے اس میں حکومت کی، کتنے فنشز یہاں پر آئے، کون کون راجہ، کون کون بادشاہ، کس کے پاس 1000، کسی کے پاس 1000 گھوڑے، کسی کے پاس 10,000 افراد، کسی کے پاس بم، کسی کے پاس طاقت، کسی کے پاس اسلحے. مگر اس ہندوستان میں ہزاروں لوگوں کی شاشن ہو گئی، مگر آج تک کوئی بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا. مگر ایک مرد قلندر جن کی حکومت 800 سال پہلے اس ہندوستان میں فقیرانہ اور تصوف کے ماحول میں قائم ہوئی تھی، 800 سال ہو گئے، آج بھی اسی شہنشاہ کی حکومت اس ہندوستان میں ہے. بہت خوب، بہت خوب. انگریز میں ایک ڈاکومنٹری پڑھ رہا تھا، بہت مجھے حیرت ہوئی پڑھنے کے بعد صاحب. اس کے بعد اس نے کہا جب یہاں ہندوستان دیکھنے آیا تھا، گھومنے آیا تھا سیاح، پورا ہندوستان گھومنے کے بعد واپس جب اپنا ملک گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہندوستان میں کیا کیا دیکھے، ہندوستان میں تم کو کون کون سی چیز اچھی لگی. اس نے کہا کہ میں ہندوستان کی جتنی جو بھی ٹورسٹ پیلیس تھے، میں ہر ایک جگہ گھومنے کی کوشش کیا. میں لال قلعہ گیا، میں تاج محل گیا، میں ریڈ فورٹ گیا، میں کیا بولتے لوٹس ٹیمپل گیا، میں کشمیر سے کنیا کماری تک جو تاریخی عمارت ہے، تاریخی جگہ ہے، ہر جگہ میں گھومنے کی کوشش کیا. مگر اسی بیچ میں اجمیر بھی گیا تھا. مجھے کہیں کوئی تعجب خیز مجھے کوئی بھی عمارت نہ لگی. مگر اجمیر شریف جب میں پہنچا، اجمیر کا ایک معاملہ، ایک ماجرا دیکھنے کے بعد میں آج بھی کنفیوزڈ ہوں کہ ایسا کیسے ہو گیا. اس انگریز کا کہنا تھا اپنے لوگوں سے کہ میں اجمیر شریف میں ایک ایسی چیز اور ایسا گھٹنا میں نے دیکھا کہ وہاں اجمیر میں مانگنے والے ہزاروں کی تعداد میں گھوم رہے ہیں، اور مانگ ایسے سے رہے ہیں جن کے انتقال کیے تقریباً 800 سال ہو گئے ہیں، اور وہ انتقال کیا ہوا انسان مٹی کے اندر مدفون ہے، ان سے زندہ مانگ رہا ہے. اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ ضرور وہ شخص جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ وہاں زندہ ہے، تبھی تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے مانگ رہے ہیں. اب بتائیے، ایک انگریز جب غریب نواز کے مزار پہ جاتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے ریسرچ کرتا ہے، چونکہ انگریز جلدی کسی چیز کو مانتا نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بار انگریز ہندوستان آیا تو وہ دیکھ کے یہ جلیبی دیکھنے کے بعد بہت زیادہ وہ کنفیوز رہا کہ ہندوستان کے لوگ تو سائنس میں مجھ سے بھی زیادہ آگے ہیں. اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم لوگ تو بم بناتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں، چاند پر جاتے ہیں، وہاں سورج کی روشنی کیپچر کر کے یہاں انرجی حاصل کرتے ہیں، مگر ہم سے بھی بڑا سائنس اس ہندوستانیوں کا ہے. کہا وہ کون سا؟ کہا کہ ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ اس جلیبی میں اس ہندوستانیوں نے رس کدھر سے ڈالا ہے. وہ بہت ریسرچ کرنے لگا کہ آخر رس اس کے اندر کدھر سے گھسا ہے، راستہ کہاں دکھائی دے رہا ہے. تو انگریز چونکہ کسی بھی چیز پر بہت دماغ لگاتا ہے، اس نے کہا کہ یہ شخص ان کے انتقال کیے ہوئے سالوں گزر گئے، مگر پھر بھی ان کے پاس آ کر زندہ مانگ رہے ہیں. یہ مانگنا ان کو اس قدر اس کو تعجب میں پڑھایا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ انتقال کرنے والا وہ صاحب قبر کوئی معمولی شخص نہیں لگتا ہے، ضرور اس میں وہ اتھورائزڈ ہوگی، وہ اتھارٹی ہوگی، وہ طاقت ہوگی جس کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی نوکری، کوئی دین، کوئی دنیا، کوئی آخرت کی بھلائی، سب مانگنے والے قطار میں کھڑے ہیں اور مانگ رہے ہیں. یہ الگ میٹر ہے. میں کہنا چاہوں گا آخر غریب نواز نے وہ کون سا ہتھیار دکھایا تھا؟ بغیر پاور دکھائے صاحب. آج اس زمانے میں ہم کسی کو متاثر کرنا چاہیں گے 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں. اگر آپ طاقت دکھانا چاہتے ہیں، کردار کی طاقت آپ دکھائیں گے، 2-4 سال نہیں، زندگی بھر کے لیے وہ آدمی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. طاقت کی بنیاد پر، لاٹھی کی بنیاد پر، بھالے کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد پر، اسٹینڈ کی بنیاد پر، تعداد کی بنیاد پر، افراد و عوان و انصار کی طاقتوں کی بنیاد پر ایک آدمی سامنے والے کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، مگر اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتا. آدمی کسی کو گولی کے ذریعے، کسی کو بندوق کے ذریعے، کسی کو بم کے ذریعے اس سے پیسہ، روپیہ، گاڑی چھین سکتا ہے، مگر اگر چاہے وہ انسان کہ میں اس کو 100% اپنا دیوانہ بناؤں، 100% اپنا گرویدہ بناؤں، 100% میں اپنا خادم بناؤں، تو
تو اس کے لیے ضروری یہ نہیں کہ وہ آدمی تلوار کا استعمال کرے، وہ آدمی بھالے کا استعمال کرے، وہ آدمی ہتھیار کا استعمال کرے. اس کے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اخلاق کی تلوار کا استعمال کرے. 1-2 سال نہیں، جب تک سامنے والا زندہ رہے گا. اگر آپ اخلاق کی بنیاد پر اس کا دل جیتے ہیں، تب تک جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک وہ آپ کا گن اور آپ کا دیوانہ رہے گا. یہی کیا غریب نواز نے، یہی ایک بڑا ہتھیار دکھایا. آج لوگ بولتے ہیں نا، چند لوگ آئے مسٹر گاندھی کے پاس، اس نے کہا تھا صاحب کہ گاندھی جو کہ دیش جب آزاد ہو رہا تھا اس وقت بڑا خطرناک ماحول ہمارے ملک کا بن چکا تھا. سارا پاور، ساری اتھارٹی، ساری طاقت تقریباً مسٹر گاندھی کے ہاتھوں میں تھی. گاندھی جدھر دستخط کر دیتے وہی کام ہو جاتا، جن کو جو پد دے دیتے وہ پد ان کو مل جاتا. یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا کہ گاندھی کے پاس اتنی طاقت تھی، اگر وہ سڑے ہوئے مردے کو بھی کسی اسٹیٹ کا راجہ بنا دیتا، وہ مکھ منتری بنانے کے لیے دستخط کر دیتا تو لوگ مان لیتے. اب اسی بھیڑ بھاڑ کے ماحول میں چند لوگ ان کے حجرے میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا اور اپنے اعتبار سے شکایت کیا کہ جناب والا مسٹر گاندھی، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ بالکل اتھورائزڈ نیتا ہے اس آزاد بھارت کے، چونکہ اس وقت آزادی ملی ہی تھی یا مل رہی تھی، کچھ حصوں میں باقی تھی. کہا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جناب والا میرا سوال یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مزار بند ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ خانقاہ بند ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ تبلیغ بند ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اذان بند ہو جائے. گاندھی چونکہ پڑھا لکھا نیتا تھا، وہ اچانک فیصلہ نہیں کرتا ہے. جب آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے نا صاحب، کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے 50 بار اس کو وہ سوچتا ہے کہ اس کا سماج پر کیا اثر پڑے گا، اس کے کیا فوائد ہوں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کا کیا غلط ایفیکٹ لوگوں پہ پڑے گا. ہمارے ملک کا موجودہ نیتا کی طرح نہیں کہ اچانک فیصلہ کر دے، جب من میں آئے جو کرنا ہو کر دے. مگر گاندھی پڑھا لکھا نیتا، اس نے کہا نہیں مانوں گا میں تیری بات. تم بولتے ہو کہ خانقاہ بند کر دوں، تم کہتے ہو مدرسہ بند کر دوں، تم کہتے ہو اذان بند کر دوں، نہیں، پہلے میں پڑھوں گا اسلام کو، میں سمجھوں گا اسلام کو، میں جانوں گا اسلام کو. What has given by Islam, what is taught by Islam, what is divided by Islam. گاندھی نے اپنے دماغ میں سوچنا شروع کیا، دماغ سے سوچنا شروع کیا کہ اسلام دیتا کیا ہے، اسلام پڑھاتا کیا ہے، اسلام سناتا کیا ہے، اسلام بانٹتا کیا ہے. اب گاندھی اسلام کو جاننے کے لیے چند انگلش انواد کی کتابیں منگانا شروع کر دیا. ان کے مطالعے کے میز پر اسلام سے ریلیٹڈ چند کتابیں رکھی گئی ہے. اب گاندھی ہے اسلام کو پڑھنا شروع کر رہا ہے. اسلام کو پڑھتے پڑھتے صبح پڑھ رہا ہے، شام پڑھ رہا ہے، رات پڑھ رہا ہے، یعنی 24 گھنٹے اسلام کو مطالعہ کرنا جب شروع کیا ہے. اب تھوڑے دن بعد مسٹر گاندھی اسلام کے پیغمبر کی زندگی پڑھ رہا ہے، بایوگرافی کا مطالعہ کر رہا ہے. پیغمبر اسلام کو پڑھتے پڑھتے آپ کے خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر کی زندگی پڑھنا شروع کیا، فاروق اعظم کو پڑھنا شروع کیا، حضرت عثمان غنی کو بھی پڑھا. اس کے بعد مولا علی کی تاریخ، ایک نایاب اور شاندار تاریخ جب مسٹر گاندھی اسٹڈی کرنا شروع کیا، مولا علی کی تاریخ پڑھا. ان کے بایوگرافی کو پڑھتے پڑھتے آپ کی اولاد، آپ کے آل، آپ کے بچوں کو جو پڑھا، چاہے وہ امام باقر کی صورت میں ہو، چاہے غوث اعظم کی صورت میں ہو، چاہے ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز کی صورت میں ہو. اب گاندھی سرکار غریب نواز کی تاریخ پر جب نظر دوڑاتا ہے، تاریخ غریب نواز پڑھتے پڑھتے تمام دشمنی کو، تمام نفرتوں کو، تمام اختلافات کے زہر کو اپنے دماغ سے نکال کر اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے وہ مسٹر گاندھی اپنے مطالعے کے میز پر رکھے اسی کاغذ اور قلم کے استعمال سے چند جملے لکھ کر قیامت تک کے دنیا کے تمام لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اپنا ایک شاندار اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہتا ہے. وہ گاندھی کیا کہا؟ وہ کہتا ہے my faith is that the progress of Islam does not depended on the use of sword. یعنی گاندھی کہتا ہے اے دنیا والوں، یہ تیری کج فکری ہے، یہ تیری تنگ نظری ہے، یہ تیرا اختلاف ہے، یہ تیری دشمنی ہے، یہ تم اسلام سے چڑھتے ہو، یہ خانقاہ والوں سے تیری دل میں دشمنی اور جلن ہے، جس کی بنیاد پر تمہارا ماننا ہے کہ خانقاہ بند ہو، مدرسہ بند ہو، مساجد بند ہو، اذان بند ہو، نماز بند ہو، کلمہ بند ہو، قرآن کی تعلیمات پر پابندی ہو. مگر گاندھی کہتا ہے اے دنیا والوں، یہ تیری کج فکری کی بنیاد پر تو نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام ظلم پھیلاتا ہے، اسلام طاقت سے پھیلتا ہے، اسلام خون ریزیوں کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام قتل و قتال کو بڑھاوا دیتا ہے. مگر گاندھی تمام چیزوں کو پڑھ کر جب اپنا کانسیپٹ دنیا کے
کے سامنے دینا شروع کیا ہے. وہ کہتا ہے my faith is that the progress of Islam does not depended on the use of سوال. وہ کہا اے دنیا والوں میرا وشواس ہے, میرا یقین اس پر ہے, یقین کامل ہے کہ اسلام کی ترقی جو روز بروز ہو رہی ہے, اسلام کی ترقی جو آج ہوتی آ رہی ہے, اسلام جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہر آنے والی صبح اسلام کی, ہر آنے والی شام اسلام کی, ہر آنے والا دوپہر اسلام کا, ہر روز مسلمانوں کا اس لیے شاندار ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی تلوار کا دخل عمل نہیں, بھالے کا دخل عمل نہیں, طاقت و اسٹرینتھ اور پاور کا کوئی دخل عمل نہیں. گاندھی اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتا ہے but the result is that a supreme sacrifice of the prophet of Islam and Imam Hussein and related of him. وہ کہتا ہے اے دنیا والوں آج جو اسلام چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے, اس پھیلاؤ کے پیچھے کوئی دوسری وجہ نہیں, کسی دوسرے کی خدمت بعد میں ہوگی. اگر کوئی بڑی وجہ ہے تو صرف اسلام کی ترقی کی بنیاد پر, یہ شاندار تبلیغ کی بنیاد پر, یہ شاندار ترقی کی بنیاد صرف اس بات پر ہے کہ اسلام کے پیغمبر محمد عربی اور آپ کے ماننے والے اور آپ کی اولاد کی خدمت کا نتیجہ ہے جو اسلام یہاں تک پہنچا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور مسعود میاں کا دامن, فیضان کلیمی, گلشن کلیمی. اس نے ایک ایسا ذہن دیا, اس نے کہا دنیا والوں اس ہندوستان کے مسلمانوں پر سب سے بڑا, سب سے بڑی خدمت اگر کسی نے اس ہندوستان میں کی ہے اسلامک سوسائٹی میں تو وہ کوئی اور نہیں, وہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی ذات گرامی ہے. وہ کہتا ہے اگر اسلام طاقت سے پھیلنے والا مذہب ہوتا تو جو اسلام کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نواز معین الدین چشتی کو ہندوستان تبلیغ کے لیے بھیجا تھا, وہ سب سے پہلے معین الدین چشتی کو طاقت دیتا, ان کو 50 لاکھ کی فوج دیتا, ان کو اسلحے پرووائیڈ کرتا, ان کو بھالے اور تلوار چلانے والے لوگوں کی طاقت دیتا, اس کے بعد ہندوستان تبلیغ کے لیے بھیجتا. مگر تاریخ یہ کہتی ہے آنے والا غریب نواز ان کے پاس بھالا نہیں, ان کے پاس ایک عصا موجود ہے. آنے والا غریب نواز معین الدین چشتی سنجری ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. ہاں ہتھیار اگر کسی ہتھیار کا انہوں نے استعمال کیا تھا تو وہ ہتھیار آپ کا کردار تھا, آپ کی زندگی تھی, آپ کا اسلامک طور طریقے پر چلنے کی جو آپ کی ایک مخصوص ادا تھی, وہ ادا کی بنیاد پر آپ نے اسلام کی اس طرح سے تبلیغ فرمائی. میں اکثر بتایا کرتا ہوں محفلوں میں کہ ایک پنڈت جی آپ کے پاس کئی دن پیدل چلنے کے بعد اس نے سپاری لے رکھا تھا. سپاری سمجھتے ہیں نا, آج شاید یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نئے دور کے, ان کو نہیں معلوم کہ سپاری کس کو بولتے ہیں. اس زمانے میں کسی کا مرڈر کرنے کے لیے دھڑلے سے ایک دوسرے کو سپاری دیا کرتے تھے, یعنی پیسہ ایڈوانس دینا کہ سامنے والے کا سر چاہیے, ان کا ہاتھ چاہیے, ان کا پاؤں چاہیے, ان کی ٹنگڑی چاہیے, ان کا یہ چاہیے وہ چاہیے, اسی کو سپاری لوگ کہتے تھے. سپاری دیا ایک پنڈت جی نے. اب وہ سپاری ملنے کے بعد وہ پورا دیش گھومنے لگا, کہاں ملے گا وہ فقیر جن کا میں سر اتار دوں, کہاں ملے گا وہ فقیر جن کا میں ہاتھ کاٹ لوں. کئی دن تک پیدل چل کر جب تھک گیا ہے, غریب نواز کی بارگاہ میں جب پہنچا ہے, کسی نے کہا کہ یہی مکان میں رہتے ہیں, اندر میں تشریف فرما ہے غریب نواز. ادھر دروازے سے کھٹ کی آواز سنتے ہی آپ نے دروازہ کھولا, دیکھا ایک صاحب تلوار چھپائے وہ آئے ہوئے ہیں اور پسینہ پسینہ ہے. سفر میں زیادہ چلنے کی بنیاد پر سفر کے تکان کے آثار اس آنے والے شخص کے چہرے پر نمایاں تھا. آپ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ بہت پریشان ہے, بہت تھکا ہوا ہے. پنڈت جی کو آپ نے کہا جناب والا بیٹھ جائیے, بیٹھنے کو کہا. پانی دیا تاکہ چہرہ صاف کر لے, پانی دیا تاکہ پانی پی لے, ناشتہ پیش کیا تاکہ کچھ کھا پی لے. اب یہ پانی ناشتہ لگا کر غریب نواز نماز ادا کرنے چلے گئے. نماز پڑھ کے جب آپ مسلح رکھ کے آتے ہیں آنے والے مہمان کی خیریت پوچھنے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آنے کا مقصد کیا ہے, کیوں آپ آئے ہیں, کیوں پسینہ پسینہ ہے, کیوں گھبرائے ہوئے ہیں, کیوں گھبراہٹ کے آثار آپ کے چہرے پہ جھلک رہے ہیں. غریب نواز نماز پڑھ کے اس آنے والے ویکتی سے آپ نے پوچھا ہے جناب والا پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں آپ کے, کیوں آپ گھبرا گئے ہیں, آنے کا مقصد کیا ہے. وہ آنے والا شخص کہتا ہے حضور گستاخی معاف ہو, میں نے جس نیت سے آپ کے لیے سپاری لی تھی میں غلط تھا, غلط ارادے سے میں یہاں آیا تھا. اب میں سمجھ گیا سرکار آپ غلط نہیں ہیں, اپنا
خادم بنا لیجئے. تلوار رکھا ہے. اب 3-4 دن سے کوئی کسی کو مرڈر کرنے کے لیے جب تلاشے گا، وہ آدمی کو ملتے ہی تو سب سے پہلے تو بھانجے گا تلوار کہ پہلے ختم کر دو ورنہ کہیں چلا جائے گا، یہ بعد میں کوئی بات پوچھوں گا. لیکن کردار غریب نواز کو دیکھنے کے بعد اس کی ساری دشمنی، ساری ہیکڑی، سارے اختلافات، سارے جھگڑے جھنجھٹ سب دھوست ہو گئے، کافور ہو گئے. اس نے کہا حضور کلمہ پڑھائیے، پہلے خادم بنائیے، پھر میں اپنا ارادہ بتاتا. یہ کس چیز کا، کون سا کردار تھا؟ یہ کردار انسانیت کا تھا، یہ کردار مانوتا کا تھا، یہ کردار ہیومینٹی کا تھا. ہیومینٹی پر آج بھی مسلمان 100% عمل کر لے صاحب تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج یہ زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے. ہر آنے والی شام اور صبح ہمارے بچوں کے ایمان و عقیدے کو چھیننے کے لیے جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے، یہ ایسا ماحول ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم اپنے بزرگوں کے کردار پہ عمل نہیں کرتے ہیں. آج کے لوگ صاحب اتنے متشدد ہیں. میں 2 دن پہلے ایک محفل میں اپنے ادھر کہا تھا کہ آج اپنے علاوہ ایک آدمی دوسرے کو حق ہی نہیں مان رہا ہے. یہ بھی غلطی ہے نا، اپنے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں سمجھتا ہے. ایک ڈاکٹر اپنے کو سب سے بڑا ڈاکٹر، ایک مولوی اپنے کو سب سے بڑا مولوی، اس کے علاوہ دوسرے مولویوں کو تو ہیٹ سمجھتا ہے. ایک پیر صاحب اپنے کو ہی سب سے بڑا پیر، اپنے سلسلے کو ہی سب سے بیسٹ مانتا ہے. جبکہ سچائی کی بات یہ صاحب، جو بھی سلاسل، جتنے سلاسل ہمارے ہندوستان میں ہے، جن سلسلے کا تعلق مولا علی سے جا ملتا ہے، سرکار غریب نواز سے جا ملتا ہے، سرکار غوث اعظم سے جا ملتا ہے، تمام سلاسل حق ہیں. ہے کہ نہیں؟ 100% بولیے حق ہے نا. اس پر آپ لوگ، چونکہ ہم لوگ جس زمانے سے گزر رہے ہیں نا صاحب، اس زمانے میں شدت زیادہ ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے سوچنے کی طاقت بالکل ختم سی ہونے لگی ہے. اور صرف ہم اپنے علاوہ کسی کو جو حق نہیں مان رہے ہیں، ایسا ہوگا تو ہم تنہا ہو جائیں گے نا. ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. ہزاروں بزرگوں کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر ہمارا عمل ہو. ہزاروں خانقاہ والوں کا جو مشن اور جو ان کا نہج اور جو ان کا منہج ہے اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. اس لیے کسی بھی ہماری جماعت کا کوئی بھی بزرگ ہو، ہر ایک کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے. اور بزرگوں میں خاص طور پہ اگر سید زادے ہوں تو ان کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ سید زادے جب تک حد کفر تک نہ پہنچ جائے، چاہے گناہ کبیرہ کر ہی کیوں نہ لے، پھر بھی ان کا احترام ہم پر لازم و ضروری ہوتا ہے. مگر یہاں صاحب اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا کر رکھا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ کسی محفل میں کہیں آپ سن لیجئے گا، یا نیٹ کے ذریعے یہ کلیمی نیٹ ورک، کون سا نیٹ ورک یہاں پہ ہے، وہ ہمارے بابو ان کو میں پہچان رہا ہوں، یہ سارے نیٹ ورک والے کے ذریعے آپ سنتے رہتے ہیں اور سن لیں گے. مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کردار بنانے کے لیے غریب نواز نے جو کردار مطلب انسانیت کا جو ایک بیسٹ ویلو آپ نے دیا تھا، اسی ویلو کو ہم نے کھویا ہے. آج ہمارے اندر سے کوپریشن کی جو بھاونا ہے، کہاں بابو سٹو بابو کہاں گئے؟ یہ سٹو اتنا ہم کو فون کرتا ہے نا، کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ میں کار سے یہاں آؤں اور اس کو اٹھا کر میں اپنا گھر ہی لے کے چلا جاؤں، تاکہ بار بار فون نہیں کرے گا. پرسوں رات میں 5 بار فون کیا، اور ان کے فون کرنے کا ٹائم بھی نہیں رہتا ہے. یہ کبھی بھی خیریت پوچھ لیتا ہے. ہم لوگ اسٹیج پہ ہوتے ہیں پھر بھی حضرت کیسے ہیں، حضرت آپ ناراض ہیں کیا. یہ ان کی محبت ہے. بڑا اچھا دیوانہ ہے. یہ سارے علماء کی عزت کرتا ہے. ہم سب علماء کی عزت کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے کے مسلمانوں کو علماء کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. میں یہ کہہ رہا تھا صاحب، غریب نواز نے جو کردار پیش کیا تھا، اس کردار پر اگر آج ہمارا عمل ہو جائے، 100% میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے بچوں کا ایمان چھننا تو دور کی بات ہے، غیروں کے بچے دوڑ کے آج بھی آ کر کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے. وہ کون سا کردار؟ وہ کردار آپ کے سماج کا. میں نے پچھلی بار شاید اسی محترم اسٹیج سے میں نے کہا تھا، اس کو میں آج صاف کر دوں. غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کے اجمیر کا خادم نہیں، بلکہ غیر خادم کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں. آج غیر مسلم، ہم مولوی صاحب لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ہم لوگ نفرت کر لیتے ہیں. سنیے، غیر مسلم اگر آپ کا پڑوسی ہے، غیر مسلم اگر آپ کا پڑوسی ہے تو ان کا بھی بحیثیت انسان احترام آپ پر واجب ہے. ارے بولیے سبحان اللہ. ایسا تھوڑی ہے کہ
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں تو اپنے کردار سے ان تک اسلام پہنچائیں. اگر وہ اسلام نہیں مان رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ لاٹھی سے اس کو پیٹنا شروع کر دیں گے. اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم دینی معاملات میں کسی پر اپنا دباؤ مت بناؤ, اپنا پریشر مت ڈالو. جب تک سامنے والا تم کو دیکھ کر, سمجھ کر, جان کر اچھے طرح فٹ نہ ہو جائے تب تک ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. اسلام کا پریشر غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے, اسلام کا پریشر مسلمانوں کے لیے ہے. جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تب اس کے اوپر اسلام کا پریشر پڑتا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو. تب اسلام کا پریشر ہوتا ہے کہ تم حج بھی کرو. تب اس پر اسلام کا دباؤ ہوتا ہے کہ تم روزہ بھی رکھو, تم سچ بھی بولو, تم شراب مت پیو. یہ تمام چیزیں ایمان لانے کے بعد, ایمان جب تک نہیں لایا ہے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے سامنے والے کی عزت کریں اور ایک ایسا طریقہ نکالیں اسلام سمجھانے کا جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا, جو طریقہ غریب نواز نے سکھایا تھا. غریب نواز کا طریقہ کون سا تھا؟ کبھی ہم نے جانا آپ کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم نماز عصر سے تھوڑا پہلے آیا, کانپتا ہوا آتے ہوئے کہتا ہے حضور میرے پاس 5 بیگھہ زمین تھی, 5-7 بیگھہ زمین میں یہ جوتا تھا, اسی میں ہل چلاتا تھا, اسی کے اپجاؤ سے میں اپنا گھر بار چلایا کرتا تھا. حضور دیکھیے نا اس وقت کا جو بادشاہ ہے, بادشاہ التمش, وہ آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید و خلیفہ ہے. میری تمنا ہے, میں ایک ارادے سے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خلیفہ سے کہہ دیں کہ وہ اپنے خلیفہ کو کہیں, یعنی آپ اپنے مرید کو خبر کریں کہ وہ اپنے مرید کو یعنی بادشاہ کو خبر کر کے بول دیں کہ میری زمین چھوڑ دے, میری زمین مجھے واپس کر دے. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے تمہارا کام ہوگا, مجھے نماز عصر پڑھنے دو. آپ نماز عصر پڑھتے آپ فارغ جب ہوئے, وہ آنے والا اجمیر کا وہ شخص وہیں کھڑا رہ گیا, نماز پڑھتا ہوا دیکھا. نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کیا کیا, اس مسلح کو آپ نے اپنے ایک کاندھے پہ لیا, ایک گمچھی کو آپ نے دوسرے کاندھے پہ لیا, ایک عصا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, لوٹا تھا وہ بھی آپ نے اپنی جھولی میں ڈال دی اور آپ وہاں سے اپنے حجرے سے باہر نکلے, چل پڑے. وہ آنے والا شخص بھی, کسان بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. کہا حضور آپ نے مجھے کوئی کنفرمیشن خبر نہیں دیا کہ میرا کام کب ہوگا, میرا کام کیسے ہوگا. غریب نواز نے فرمایا جاؤ کسان تم اپنے گھر میں آرام کرو, میں تیرے ہی کام کے لیے جا رہا ہوں دلی. اللہ کی قسم غریب نواز ہے, اس کسان کو کہتے ہیں تم اپنا گھر جاؤ, میں تیرے کام کے لیے جا رہا ہوں دلی. پیدل آپ نے اختیار فرمایا سفر. آج ہمارا پردھان جس کے پیچھے 3 سال ہم محنت کرتے ہیں, 5 سال محنت کرتے ہیں, محنت کرنے کے بعد جب وہ پردھان بن جائے, ایک کام کے لیے ان کے پاس جائے تو بغیر پیسہ کا تو فون ہی نہیں کرتا ہے پولیس تھانے میں. بدھائک, ایم ایل اے, ایم پی, منسٹر, نیتا, کوئی کسی سماج کا نہیں ہوتا صاحب. پیسہ دکھائیے گا تو تھانے پہ فون جائے گا, پیسہ دکھائیے گا تو آپ کی وہ مدد کریں گے. مگر غریب نواز نے ایک ایسی سیاست کی آپ نے داغ پیل ڈالی ہے. آپ نے کہا اے کسان شخص جاؤ اپنے گھر, میں تیرے کام کے لیے دلی جا رہا ہوں. سرکار غریب نواز اجمیر شریف سے دلی پیدل آ رہے ہیں. وہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں تھا, وہ زمانہ ٹرین کا زمانہ نہیں تھا, وہ زمانہ اسکارپیو اور موٹر کار کا زمانہ نہیں تھا. پتھریلے راستوں سے, آپ جنگلات سے, آپ پتھروں کے سہارے چلتے چلتے آپ جب دلی پہنچے ہیں. ادھر دلی میں آپ کی آمد کی خبر بادشاہ کے دربار میں جب پہنچی ہے, پورے دربار کو سجایا گیا, پورے محل کو سجایا گیا. ایک والہانہ استقبال کے لیے بادشاہ تیار تھا. سرکار غریب نواز جب وہاں پہنچے ہیں, بادشاہ التمش ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا حضور یہ میری سلطنت کی تخت ہے, اس پر آپ بیٹھ جائیں تاکہ میں سمجھوں گا کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا. تاریخ بتاتی ہے وہ صوفی قلندر شخص جو اجمیر سے اپنی جماعت کے علماء اور پیران کی عزت کا جو جذبہ آپ کے دلوں میں ہے, میں کہیں کبھی کسی کو دیکھتا ہوں. واقعی سرکار مسعود ملت کی محبت, سرکار مسعود ملت کی محبت اس قدر آپ کے دل میں ہے, اور ہونا بھی چاہیے صاحب. ایک آدمی 100% کامیاب مرید تبھی بن سکتا ہے جب تک ان کے دل میں اپنے پیر کی کامل محبت نہ موجود رہے. کبھی وہ کامیاب مرید نہیں بن سکتا. ایسا نہیں کہ کبھی دامن پکڑ لیے گھر چلے گئے, اب محبت کیا چیز ہے, نہیں. زندگی بھر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. جب ایک آدمی اپنے پیر کا دامن پکڑتا ہے نا, دنیا و آخرت کے لیے گویا ایگریمنٹ بن جاتا ہے. سرکار دنیا میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا, اور حضور مرنے کے بعد آپ
آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیے گا. یہ ایگریمنٹ بنتا ہے. آپ آج حضرت سے جتنی محبت کریں گے اس محبت کا بہتر صلہ کل میدان محشر میں حضرت دے نہ دے حضرت کے نانا حضور علیہ السلام ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے. یعنی سرکار دو عالم ضرور اس کا بیشت بدلہ ان دیوانوں کو عطا فرمائیں گے جو دیوانے آپ کی اولاد سے بے پناہ اور والہانہ محبت کرتے ہیں. میں ایک محفل میں اسی علاقے میں کہا تھا صاحب, پھر ریپیٹ کرتا ہوں, شاید یہ میڈیا کے ذریعے یہ بات عام ہو جائے. محبت کرنے کی بات ہے. محبت آل رسول ہمارے اوپر لازم و ضروری نہیں بلکہ بہت زیادہ ضروری و لازم ہے. اس سے زیادہ, اس سے بڑا اسلام میں کوئی دوسری چیز عبادت کے لائق ہمارے لیے نہیں ہے جتنی بڑی چیز اولاد رسول کی محبت اور اولاد رسول کا احترام ہمارے لیے کمپلسری ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیوں مولانا صاحب آپ میرا دماغ کھا رہے ہیں؟ اسلام میں سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا فرض تو نماز ہے, اس کے بعد روزہ ہے, اس کے بعد حج ہے, اس کے بعد زکوٰۃ ہے, اس کے بعد اور دیگر اشیاء ہے. مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز اولاد رسول سے محبت ہے؟ میں کہوں گا ہاں صاحب, اللہ نے ہم پر جو 4 چیزیں ایمان کے بعد فرض فرمائی ہے ان میں سے پہلی چیز اسلام میں کیا ہے؟ نماز ہے. دوسری چیز ہمارے لیے روزہ ہے, اس کے بعد حج ہے, اس کے بعد زکوٰۃ ہے. میں دعوے سے سرکار کے قدموں کی برکت سے ان تمام کلیمی برادرز کی اس عظیم الشان محفل میں چیلنج کے ساتھ کوئی ہو میری بات کی تردید کرنے والا تو کر دے. میں دعوے سے کہتا ہوں نماز سے بڑے فرض کا نام ہے اولاد رسول سے محبت کرنا, روزے سے بڑا فرض کا نام ہے اولاد رسول سے محبت کرنا, حج و زکوٰۃ سے بڑے فرض کا نام ہے اولاد رسول سے احترام کرنا. وہ اس لیے کہ نماز ہم پر فرض ہے مگر ہمیشہ فرض نہیں ہے. پڑھو قرآن, قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم پر نماز فرض ہے اپنے اپنے اوقات پر, یعنی فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ, ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پہ, عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ, مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پہ. جو نماز جب فرض ہوتی ہے تبھی فرض ہے. اور نماز سب پر فرض بھی نہیں ہے صاحب. بچے پہ نماز فرض نہیں, دیوانے پہ نماز فرض نہیں, پاگل پہ نماز فرض نہیں, ماواری والی خاتون پہ نماز فرض نہیں. نماز سب پہ فرض نہیں اور ہمیشہ بھی فرض نہیں. اسی طرح روزہ فرض اعظم کے بعد دوسرا فرض ہے مگر سب پر روزہ فرض نہیں ہے. روزہ رمضان شریف کے مہینے میں وہ مسلمانوں پر فرض ہے جو مسلمان ہوشیار و عاقل و بالغ ہے, جو سفر میں نہیں ہے. ان عورتوں پر فرض نہیں ہے جو ماہواری کی پوزیشن میں ہو. یعنی روزہ فرض ہے مگر اس کے لیے بھی وقت کی شرط ہے, وقت کا کنڈیشن اس کے لیے خاص ہے. حج یہ ہم پر فرض ہے, زکوٰۃ یہ بھی فرض ہے مگر اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہے, شرط ہے, کیفیت ہے. نماز کے ساتھ ٹائمنگ ہونا ضروری ہے, روزے کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہونا ضروری ہے, حج کے ساتھ صاحب مال ہونا ضروری ہے, زکوٰۃ کے ساتھ دولت مند ہونا ضروری ہے. مگر ان چاروں کے علاوہ اسلام کے پیغمبر نے ایک ایسی چیز بھی ہم پر فرض فرمائی ہے, ایک ایسے فرضیت کا اعلان عام فرمایا ہے. آپ نے کہا اے مسلمانوں نماز فرض ہے اپنے ٹائم پہ, روزہ فرض ہے اپنے ٹائم پہ, حج فرض ہے اپنے ٹائم پہ, زکوٰۃ فرض ہے اپنے ٹائم پہ. مگر ان تمام اشیاء کے ساتھ ساتھ اولاد رسول کی محبت تم پر فرض ہے. تو اس میں کوئی ٹائم نہیں, کوئی کنڈیشن نہیں, کوئی قید نہیں. اگر بچہ ہے اس پر بھی فرض ہے, جوان ہے اس پر بھی فرض ہے, بوڑھا ہے اس پر بھی فرض ہے, پاگل ہے اس پر بھی ضروری ہے. اب ہم کو جان لینا چاہیے ہم جس حیثیت سے اس سماج میں جی رہے ہیں, ہم 100% کامیاب تب نہیں کہ ہماری نماز کتنی ہے. ارے ہم نماز روزے کے ساتھ ساتھ جب تک اولاد رسول سے محبت نہیں کر لیتے تب تک ہم کامیاب نہیں بن سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آل رسول کا دامن, آل رسول کا دامن, اولاد علی کا دامن, فاطمہ زہرا کے پھول. کیونکہ اولاد رسول کوئی عام آدمی کی اولاد کی طرح نہیں ہے, یہ نوری اولاد ہے, نور کی اولاد ہے, نور سے ان کا کنیکشن ہے. ظاہری طور طریقے سے جس طرح 2 ہاتھ ہمارے پاس اسی طرح حضور کے پاس بھی ہے, جس طرح 2 آنکھیں ہمارے پاس حضور بھی 2 آنکھ رکھتے ہیں. مگر ایسا کبھی ہم یہ گمان نہ کریں کہ جو حیثیت, جو کیپیسٹی, جو کیپیبلٹی ہمارے لیے ہے وہی ان کے لیے نہیں. صاحب یہ نوری دولہا ہے, نور کے خاندان کا ہے. اور ایسا نور جس نور کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت نے سارے
ڈاؤٹس اور کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے کسی زمانے میں کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یعنی جو بھی بچہ ہوگا ہر بچے کو نور ماننا، یہی عین ایمان ہے، یہی مسلمان بننے کی پہچان ہے۔ السلام علیکم۔